اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، ناحق قتل کر دیتے ہیں، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو کہ انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان کا بھی وہ قتل کر دیتے ہیں۔ فبشرہم، پھر بس آپ خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو، بعذاب علیم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں سخت عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ وما لہم من الناصرین، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی جن لوگوں کو تورات نوازی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے کسی مسئلے کا حل کوئی ان کا مسئلہ حل کیا جائے۔ ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو ہمیں، یعنی ہم دوزخ میں جائیں گے بھی تو بہت تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین نے، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں جو وہ بہتان باندھتے تھے نا، اسی چیز نے انہیں دھوکے میں رکھا۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، فکیف اذا جمعناہم، تو پس کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ان کو جمع کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جب ہم ان کو جمع کریں گے لیوم لا ریب فیہ، تو اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی روز قیامت، ہم ان کو جمع کریں گے، وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یظلمون، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ان کو، جو بھی ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی انہوں نے دنیا میں کمایا تھا اس کا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہاں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ مالک الملک، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، تو ہی اپنے ملک کی بادشاہی کا مالک ہے، جو تو تل ملک کا، تو اپنی بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہے، اور تو ہی ذلت دیتا ہے جس کو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ ہی میں بھلائی ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ ہی میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے امت کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اہل کتاب کی ضد اور حسد کے، ان میں ضد اور حسد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب منصب امامت جو تھا بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا، کیونکہ اپنے ملک کا اللہ مالک ہے، جس کو وہ چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہی تمام خزانوں کا مالک ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے، جسے اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے اور جسے گرنا ہے وہ گر جائے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ تو ہی ہے جو دن کو، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور پھر تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو ہی پیدا کرتا ہے یا نکالتا ہے جاندار سے بے جان کو، وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے من الحی جاندار سے، وتخرج المیت من الحی، اور پیدا کرتا ہے بے جان سے جاندار کو، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں مومن لوگ جو ہیں کافروں کو اولیاء۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کافر لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ تم لوگ دوستی مت کرو۔ ومن یفعل ذلک، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا، فلیس من اللہ من شیء، تو وہ فلیس من اللہ، پس نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد، یعنی اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں جو ایسا کرے گا۔ الا ان تتقوا منہم تقات، مگر یہ کہ الا ان تتقوا، یہ کہ اپنا بچاؤ کرو یا تم پرہیزگاری اختیار کرو، منہم ان سے، تقاتا بچنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ،
اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ کل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کوئی چیز چھپاتے ہو تو خفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں تم اسے چھپاتے ہو، اور تبدوہ یعلمہ اللہ، تو یا تم اسے ظاہر کر دیتے جو تمہارے دلوں میں ہے تو اللہ تو جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، اس میں آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جس دن، جس دن تجدو پائے گا، جس دن تو پائے گا، ہر شخص پائے گا، یعنی کہ کل نفس، ہر شخص، ما عملت، جو اس نے عمل کیے ہوں گے، من خیر، جو اس نے نیکی کے عمل کیے ہوں گے نا، تو وہ اس کو ضرور پالے گا اپنے سامنے موجود۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برے اعمال کیے ہوں گے، تودو لو ان بینہما، تو پھر وہ کہے گا یا چاہے گا کہ اس کے درمیان، بینہا، کہ اس کے، و بینہو امادم بعیدہ، کہ اس کے اور ان اعمال کے درمیان مسافت، لمبی مسافت ہو جائے، دور کی مسافت ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دوست رکھتے ہو اللہ کو، فتبعونی، تو میری پیروی کرو، کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا یا تم سے دوستی کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ و رسولہ، قل، کہہ دیجئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، و رسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک منتخب کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو و آل عمران اور آل عمران کو علی العالمین، تمام جہانوں پر منتخب کر لیا اللہ نے۔ نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، دو سب اولاد تھے ایک دوسرے کی، بعض کی اولاد تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے ماں نے دعا مانگی۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے جب دعا مانگی اپنے رب سے کہ میرے پروردگار انی نذرت لک، بے شک میں نظر کرتی ہوں تیری نظر ماننی نا، کیا ماننی کہ میں تیری نظر کرتی ہوں، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، اپنے بچے کی نظر ماننی، تو میں اس کو آزاد رکھوں گی گھر کے کاموں سے، فتقبل منی، تو مجھ سے وہ قبول فرما۔ دنیا کے کاموں سے میں اسے آزاد کر دوں گی اور صرف تیری ہی طرف لگا دوں گی، تیری ہی عبادت میں لگی رہے وہ میری اولاد جو پیدا ہوگی۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ فلما وداعتھا، پھر جب اس نے جنا، قالت رب انی وضعتھا انثی، تو اس نے کہا کہ میرے پروردگار میری تو بیٹی ہو گئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتا تھا جو اس نے پیدا کیا۔ اللہ نے تو پیدا کیا، اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ بیٹی پیدا ہوگی، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ شکوہ شکایت کے طور پہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی ہوگی، اب یہ کیسے یہ کام کرے گی، باہر جا کے عبادت کرے گی، تو یا جو بھی مطلب میں تو اسے سمجھتی تھی کہ بیٹا ہوگا تو وہ میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور وَإِنِّي، اور بے شک میں أُعِيذُهَا بِكَ، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا۔ فَتَقَبَّلَهَا، پھر قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، بے قبول حسن، کیسے قبول کیا؟ بڑے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی پرورش کی
بہت اچھے طریقے سے. وکفالہا، اور اس کا سرپرست بنایا کس کو؟ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کیا بنایا؟ سرپرست بنایا. کلما داخل الیہا زکریا المحراب، تو جب کبھی بھی وہ داخل ہوتے مطلب جاتے وہاں اب وہ ان کے سرپرست جو بنا دیا گیا، تو پھر وہ جب بھی جاتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس مطلب ان کی عبادت گاہ میں جاتے، تو وجدہ عندہا رزقا، تو وہ وہاں کچھ کھانا دیکھتے. کالا، تو وہ پوچھتے یا مریم آنا اللہ کے ہاذا، وہ پوچھتے کہ اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا، تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت ہو من عند اللہ، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. جب دیکھا کہ بے موسمی پھل حضرت مریم کے پاس پڑے ہوتے ہیں، تو انہیں تجسس ہوا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. تو اسی وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے. اسی وقت انہوں نے یہ دعا مانگی. کالا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبات، تو کہا کہ اے میرے پروردگار تو اپنے پاس سے مجھ کو عطا کر پاکیزہ اولاد، صالح اولاد. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے. فنادت الملائکہ، تو پھر آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی، وہ کھڑے تھے نماز کے لیے، فی المحراب، اپنے عبادت گاہ میں. اپنی عبادت گاہ میں وہ عبادت کرنے کے لیے کھڑے تھے. تو اس وقت فرشتوں نے انہیں آواز دی اور خوشخبری بیٹے کی سنائی. تو مطلب فوراً دعا قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، مصدق بکلمات، وہ تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے کلمے کی، کلمات من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے. اور وسیدا وحصورا، اور وہ کیا ہے؟ وہ سردار ہے، سردار ہوگا، اور حصورا، اور پاک باز ہوگا، اور نبی من الصالحین، اور پیغمبر ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اللہ کے پیغمبر ہوں گے یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. وقالا، اب یہ فرشتوں نے جب یہ بتا دیا، خوشخبری سنا دی، تو انہیں یہ شک ہوا کہ کالا رب، انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، نہ یکون لی غلام، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قد بلغنی الکبر، کہ میں تو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بھانج ہے.
ایک تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بھانج ہے، تو میرے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کالا رب اجل لیا جاتا، تو پھر کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، تو کوئی ایسی نشانی بتا دے مجھے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں میرے اولاد ہونے والی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کالا، اللہ نے فرمایا یا تو کا تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ تو کلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ یہ نشانی بتائی اللہ تعالیٰ نے ثلاثۃ ایام، کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، صرف اشارہ کناں میں کریں گے، وہ اشارہ کناں کے علاوہ آپ زبان سے بات نہیں کر سکیں گے۔ وذکر ربک کثیرا، اور اپنے پروردگار کو بڑی کثرت سے یاد کرو۔ وسبح بالعشی والابکار، اور شام اور صبح کو اللہ کے نام کی تسبیح کرو، یعنی عشی شام، ابکار صبح، شام اور صبح کو یعنی صبح شام اللہ کے نام کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ۔ تو آپ پلیز سب لوگ میرے یہ قرآنی آیات جو ہیں ان کو آگے شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔